بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 293 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکیۃ 19 آیتاً۔ سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان سب پر مہربان ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو۔ سبح اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو، الاعلیٰ، جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فسوی، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا۔ فہدی، پھر راستہ بتایا۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے سبز چارہ نکالا۔ اخرج، نکالا، المرعی، سبز چارہ۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے ہم سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی الاعلیٰ کا لفظ آیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الاعلیٰ ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی عظمت، قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور اسی طرح قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت بعض روایات میں آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سورت کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور اسی طرح ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل المسبحات میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن اور جمعے کے دن سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، جو اس کے بعد والی صورت ہے، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں۔ اور بعض اوقات اگر عیدین اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے، یعنی ایک ہی دن عید بھی ہوتی اور جمعہ بھی ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی انہی دونوں صورتوں کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ عید کی نماز میں بھی دونوں صورتوں پڑھتے تھے، اور پھر جمعے کی نماز میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کا سورۃ الطارق سے ربط اس طرح سے ہے کہ سورۃ الطارق کے اندر انسان کو جو ہے وہ اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی، کہ انسان کو اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ذات اس کو ابتداءً پیدا کر سکتی ہے، ابتداءً اس کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے، تو وہ اس کے اعادے پر بھی قادر ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس صورت میں اسی ذات خداوندی کی ذات و صفات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے سورۃ الاعلیٰ کے اندر، کہ انسان کی فلاح اور سعادت جو ہے وہ ذکر خدا میں ہے، یاد الہی میں ہے، اسی لیے اسے اپنے رب کی یاد اور بندگی میں لگے رہنا چاہیے۔
اس صورت کی پہلی آیت جو ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نام کی تسبیح کا حکم فرمایا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں، اس کے نام کا ذکر کریں، اور اس کے بعد اپنی چند صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی، یہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ ہے، برتر ہے، بلند ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی اونچی ذات ہے، بہت ہی اونچے مقام والی بلند و برتر ذات ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ فسبح بسم ربک العظیم جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی رکوع میں جب جاؤ تو اس پر عمل کرو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی، یعنی یہ سورۃ الطارق کی پہلی آیت، تو آپ نے فرمایا کہ سجدے میں اس کو رکھ لو، اجعلوها فی سجودکم، یعنی جب سجدے میں جاؤ تو اس پر عمل کرو، یعنی رکوع میں جب جاؤ تو سبحان ربی العظیم پڑھو، اور جب سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی پڑھو۔ اعلیٰ کا معنی ہے خوب زیادہ بلند اور برتر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو کہ جو ہے وہ بلند اور برتر کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا فرمایا، فسوی یہ تیسری صفت ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک بنایا۔ چوتھی صفت بیان فرمائی والذی قدر، جس نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب حال چیزوں کو تجویز کر دیا یا ایک خاص انداز عطا کیا، ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ آگے فرمایا فہدا، پھر ان کو راستہ دکھایا، یعنی ان کی طبیعتوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ ان چیزوں کو چاہتی ہیں جو ان کے لیے تجویز کی گئی ہیں، جو تجویز فرمائی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو والذی قدر فہدا کی یہ ہے، اور اسی طرح اس کے اندر مفسرین کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انسان کو خیر اور شر، اس طرح سعادت اور شقاوت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر فرما دیا، والذی قدر رزق مقدر فرما دیا، پھر انسانوں کو رزق کمانے کے فہدا سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو رزق کمانے کے راستے اور طریقے بتا دیے۔ اور اسی طرح ایک قول اس میں مفسرین کا یہ بھی ہے کہ اشیاء میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافع پیدا فرما دیے، پھر ان کو اس سے مستفید ہونے کے طریقے بتائے۔ والذی قدر کا معنی ہے اشیاء میں منافع پیدا کیے فہدا، اور پھر ان سے مستفید ہونے کے لیے انسان کو طریقے بتائے، یہ بھی اس کا ایک قول ہے مفسرین کا اس کی تفسیر کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا والذی اخرج المرعى، وہ ذات جس نے چارہ نکالا، سبز چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوی، چارہ نکالا، چارہ انسانوں کے جو جانور ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں، اور پھر اس سے جو ان کو قوت حاصل ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، وہی انسانوں کی خدمات بجا لانے میں صرف کرتے ہیں، یعنی جب وہ چارہ کھاتے ہیں تو پھر انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور فجعلہ غثاء احوی، اس میں یہ بتا دیا کہ پھر وہ اسے جو ہے وہ سیاہ کوڑا بنا دیا، یعنی کہ زمین سے جو چارہ نکلتا ہے اس میں سے بہت سا تو مویشی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اکثر جو ہے وہ مویشی کھا لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے اور پڑے پڑے کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے جو ہے وہ اپنی بہار دکھاتی ہے، اس کے اندر کچھ عرصہ بہار ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بناوٹ اس کی ایک اعلیٰ ترین قسم کی نظر آتی ہے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ بد شکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ فنا ہونا ہوتا ہے، اور وہ فنا ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی چیز ہے، اس نے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ جیسے انسان ہے، بچپن میں انسان
بالکل جو ہے وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل خوبصورت اور اچھا جسم ہوتا ہے، اچھی رنگت ہوتی ہے، جوانی تک جو ہے اس کی رنگت میں فرق آ جاتا ہے، اعضاء میں جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے، اور جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کے اعضاء بھی اچھی طرح سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اس کی جو رونق ہے، اس کی جو بہار ہے وہ عارضی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، کچھ عرصے بعد اس نے فنا ہونا ہے، اور فنا کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، موت سے پہلے ہی۔ جیسے بڑھاپا آیا انسان کے اوپر تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے، بیماری آ گئی، اور جو ہے آہستہ آہستہ بالکل ہی جو ہے وہ بعض لوگ بالکل ادھیڑ عمر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ ان کے اعضاء صحیح طرح سے کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ہے وہ دوسروں کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو رونق تھی، جو بہار تھی، وہ جوانی تک تھی۔ جوانی کے بعد آہستہ آہستہ فنا کی طرف جب جا رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر چیز میں جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے، ہر چیز کے اس کی جو ایک بہار ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کو فنا ہونا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سبح اسم ربک ای نزہ ربک عما لا یلیق به ولفظ اسم زائد الاعلی صفت لربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے اونچی ذات ہے۔ ای نزہ ربک یعنی اپنے رب کی ان چیزوں سے پاکی بیان کیجئے جو اس کی عما لا یلیق به، جو اس کی شایان شان نہیں ہیں۔ ولفظ اسم زائد یسبح اسم ربک الاعلی کے اندر اسم جو ہے یہ اسم کا لفظ زائد ہے، الاعلی صفت لربک، یہ الاعلی جو ہے یہ سبح اسم ربک کے اندر جو ربک ہے اس کے لیے صفت بن رہا ہے۔ الذی خلق فسوى مخلوقہ جعلہ متناسب الاجزاء غیر متفاوت، جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، ٹھیک بنایا۔ کس کو پیدا کیا؟ مخلوقہ، یعنی اپنی مخلوق کو اس نے جو ہے وہ درست کیا، ٹھیک بنایا۔ جعلہ متناسب الاجزاء غیر متفاوت، یعنی متناسب الاعضاء بنایا، غیر متناسب الاعضاء نہیں بنایا، یعنی کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل مناسب، جہاں جس عضو کو ہونا چاہیے تھا وہیں پر ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کان جو ہے وہ سر پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، یعنی سر کے اوپر کی جانب، ایسے نہیں ہے، بلکہ دونوں کان جو ہے وہ آمنے سامنے ایک مناسب جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، تفاوت ان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ والذی قدر ما شاء فہدی، جس نے تقدیر بنائی، قدر کا معنی تقدیر کر لیں، ما شاء جیسے چاہا، فہدی پھر جو ہے وہ اس نے راستہ دکھایا، الی ما قدرہ من خیر و شر، یعنی جو خیر و شر اس نے مقدر فرمائی ہے اس کی طرف اس نے راستہ دکھایا۔ والذی اخرج المرعى، جس نے جو ہے وہ سبز چارہ اگایا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے چارہ اگایا، سبز چارہ اگایا۔ انبت العشبہ، یعنی کہ جو ہے وہ گھاس اگائی، اس سے چارے سے مراد وہ گھاس ہے جو کہ رطب گھاس ہوتی ہے، جو ہے وہ سبز گھاس ہوتی ہے، وہ اگائی۔ فجعلہ بعد الخضرۃ غثاء، پھر اس کو یعنی کو ہریالی کے بعد اس کو جو ہے وہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، غثاء احوا، سوکھا سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، جافن حشیمن، یعنی سوکھا سیاہ جو ہوتا ہے اس کو غثاء کہتے ہیں، احوا کوڑا، غثاء کوڑے کو کہتے ہیں، اور احوا اسود یابسن، یعنی سوکھا ہوا سیاہ جو ہوتا ہے اس کو احوا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سوکھا سیاہ بنا دیا، یعنی جو کوڑا کرکٹ بنایا، جو چارہ اگایا، وہ تو اکثر تو مویشی کھا لیتے ہیں، جانور کھا لیتے ہیں، لیکن جو بچ جاتا ہے اس کو وہ پھر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ
سوکھ جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔